قال الله تعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا رب صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين خصوصا على أفضل البشر مع الأنبياء والتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق وعلى الناطق بالصدق والصواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلى كامل الحياة الإمام أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعلى والد الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن بن أبي عبد الله الحسين وعلى أمهما سيد النساء فاطمة الزهراء وعلى أمه الشريفين المطهرين من الأدناس الحمد والعباس وعلى السنة الباقية من الأشرة المبشرة وسائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذهم ولدا من بعدي فمن أحبهم فبحب أحبهم ومن أبغضهم فبالبغض أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد قال الله تعالى في مواطن آخر يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف و توصیف بڑائی اور بڑائی لائق اور زیبا ہے صلی اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے. درود و سلام کے پیش محل گرانے اس ذات مقدسہ مطہرہ پر جو ہم سب کے بیچ رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں اور بزرگوں، خطبہ مسموع کے بعد قرآن مجید کی جو 2 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں وہ سورہ توبہ کی سورہ نمبر 9 اور آیت نمبر 23 اور 24 یہ 2 آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے. اللہ رب العالمین آج کے اس خطبے میں ان 2 آیتوں کا مفہوم اور مقصد ہم سب کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہماری زندگیوں میں رچ بس دے. سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین جب کوئی احکام دینا چاہتا ہے، کوئی اللہ رب العالمین حکم نافذ فرمانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین اپنے ان بندوں اور بندیوں کو مخاطب کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. اور جب اللہ کسی کو ایمان والا کہہ کے مخاطب فرمائے تو سمجھ لیجیے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اللہ کسی کو ذمہ دار کہہ کے اسے ذمہ داری عطا فرماتا ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. چنانچہ آیت نمبر 23 سے میں شروعات کرتا ہوں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان سے ایک اہم بات کہی جا رہی ہے. لا تتخذوا آباءکم
وإخوانكم اولیاء، اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست مت بناؤ۔ کیا حیرت زدہ بات یہ نہیں ہے؟ اپنے باپ کو اور اپنے بھائیوں کو دوست مت بناؤ، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، اسلام رشتوں کو توڑتا بھی ہے اور اسلام رشتوں کو جوڑتا بھی ہے۔ اسلام کفر سے رشتہ توڑ کر ایمان سے رشتہ جوڑ دیتا ہے۔ اگر ایمان والا ہے، ایمان والی عورت ہے، ایمان والے مرد ہیں، چاہے وہ کسی گاؤں کے، کسی شہر کے، کسی ملک کے رہنے والے ہوں، ان سے مذہب اسلام رشتہ جوڑ دیتا ہے۔ اور جو مذہب اسلام سے کفر کرے، چاہے وہ اپنا حقیقی بھائی کیوں نہ ہو، چاہے وہ حقیقی باپ کیوں نہ ہو، مذہب اسلام ہر اس شخص سے رشتہ توڑ دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی کو بیان کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، کہ اے ایمان والو، جو جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، اس پر یہ فرض کیا جاتا ہے کہ اپنے باپ کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو پسند کرتے ہوں، ایمان کو چھوڑو۔ کتنا قریب کا رشتہ ہے جس کو اسلام نے توڑ دیا، اور صحابہ کرام نے کیسے عمل کر کے اس پر دکھایا۔ دیکھیے، محبت عبادت بھی ہے، محبت عبادت کا نام ہے، محبت عیادت کا نام ہے، محبت کہنا چاہیے رفعت کا نام ہے، محبت معرفت کا نام ہے، بہت سارے نام ہیں۔ محبت کے بغیر انسان کی زندگی ممکن ہی نہیں، نہ تو وہ دیندار ہو سکتا ہے محبت کے بغیر۔ لیکن محبت کس کی کتنی ہونی چاہیے انسان کے اندر، قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کو واضح فرمایا ہے کہ کس ہستی سے کتنی محبت ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ اگر وہ تمہارا باپ کیوں نہ ہو، اگر وہ تمہارا بھائی کیوں نہ ہو، ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان کو چھوڑ کر کفر کو پسند کرتا ہے، اگر وہ ماننے کو چھوڑ کر انکار کرنا پسند کرتا ہے، تو ایسے باپ کو اور ایسے بھائیوں کو دوست بنا۔ لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، اولیاء کہتے ہیں دوست کو۔ ان استحب الکفر علی الایمان، کہ ایمان کو چھوڑ کر کفر کو پسند کرتا ہو جو شخص، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ تمہارے بھائی کیوں نہ ہو، حقیقی بھائی ہو، ان سے بھی رشتہ توڑ لو۔ اور ومن یتولہم منکم، اگر جو شخص جان کر ایسا نہیں کرے گا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فاولئک ھم الظالمون، یہی لوگ ظالموں میں سے ہیں، یہ لوگ ظالم ہیں۔ اگر صحابہ کرام نے کیسے عمل کر کے دکھایا، جنگ بدر کے وقت پر آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی پہلی جنگ ہے جس کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھڑے ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صف میں کھڑے ہو گئے، اور ان کا بیٹا کافروں کی صف میں کھڑا ہو گیا۔ اور دن میں جب معرکہ ہوا، جب جنگ شروع ہوئی، تو بار بار شام کو جب باپ بیٹے اکٹھا ہوئے تو بیٹا کہہ رہا تھا کہ ابا جان، تم میری تلوار کے نیچے کئی مرتبہ میری تلوار کے نشانے پر آئے، لیکن باپ ہونے کی وجہ سے میں نے تمہیں چھوڑ دیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹا، تم نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ میں تمہاری ہی تلوار کے نیچے کیوں بار بار آ رہا ہوں؟ کبھی اس پر غور کیا؟ کہا یہ تمہیں مجھے پتا۔ کہا کہ سب سے پہلے میں تجھے قتل کرنا چاہتا تھا، اس لیے کہ جب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صف میں کھڑا ہوتا ہوں تو سامنے والی جو صف ہوتی ہے اسے میں نبی کا دشمن سمجھتا ہوں، چاہے وہ ہمارا بیٹا کیوں نہ ہو اس صف میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ باپ کفر کی، باپ ایمان کی طرف ہے، بیٹا کفر کی طرف ہے، اور دونوں آمنے سامنے تلواریں چل رہی ہیں۔ بیٹا باپ کو قتل کرنا چاہتا ہے، بیٹا باپ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، لیکن باپ بیٹے کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ ایمان کا جذبہ، ایمان کا جوش و خروش انسان کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ وہ سارے رشتے ختم کر دیتا ہے۔
صحابہ کرام نے قرآن مجید کی ان آیتوں پر عمل کر کے دکھایا. کئی واقعات صحابہ کی زندگی کے اندر ہیں. باپ کافروں کی طرف ہے، بیٹا محمد رسول اللہ کی طرف ہے، اور آمنے سامنے ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ قرآن حکیم کے اندر یہ حکم نازل فرمایا گیا کہ لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. اگر تمہارا باپ یا تمہارا بھائی ایمان کو چھوڑ کر کفر کو پسند کرے تو ایسے باپ کو اور ایسے بھائی کو دوست مت بنو، رشتہ ختم کر دو. اسلام ایسے رشتہ کو قبول نہیں کرتا. اسلام ایمان کے رشتے کو قبول کرتا ہے، چاہے وہ کسی دنیا کے کسی خطے کا رہنے والا ہو، کسی خاندان کا ہو، کسی سماج اور معاشرے کا ہو. اگر وہ ایمان والا ہے تو ہر ایمان والے کا وہ بھائی ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں. لیکن اگر ایمان سے پھر جائے آدمی، اگرچہ وہ حقیقی طور پر ایک ماں باپ سے پیدا ہو تو وہ بھائی نہیں، اسے رشتہ نہیں رکھا جا سکتا. یہ وہ واضح آیتیں ہیں قرآن کی جو جس کے اندر ذرا سے تلخی ہے اور جو کڑوی ہیں. اس دور کے اندر، اس گئے گزرے دور کے اندر ان کو بیان کرنا بہت ہمت کا کام. مزید گفتگو میں آنے کی کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ. اب دوسری آیت نمبر 34 کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو مخاطب فرمایا اور فرمایا قل، آپ کہہ دیجیے، فرما دیجیے، ان کنتم ان کان آباؤکم و اخوانکم، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها. یہ 8 چیزیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی. یہ 8 چیزیں وہ ہیں جن سے دنیا کے اندر انسان محبت کرتا ہے. لیکن ان چیزوں سے کتنی محبت ہونی چاہیے؟ کیا اس کے اوپر بھی کوئی محبت ہے جو ساری محبتوں پر غالب آ جائے؟ ایمان والا کیسے انسان بنے گا؟ یہ جو 8 چیزیں اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا ہے، ان 8 چیزوں سے زیادہ اللہ اس کے رسول کی محبت انسان کے اندر پیدا ہو جائے. نمبر 1 پر ان کان آباؤکم، آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے باپ اور ابناؤکم، تمہارے بیٹے، و اخوانکم، تمہارے بھائی، و ازواجکم، تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، تمہارا خاندان اور تمہاری برادریاں، اور و اموالکم، تمہارا مال، اور اقترفتموہا، و تجارت تخشون، اور تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو، تمہاری دکان، تمہارا کارخانہ، تمہارا کاروبار جس کی تجارت سے، جس کے تم نقصان سے ڈرتے ہو. اور فرمایا کہ جو حویلیاں و مساکن ترضونہا، وہ تمہاری بلڈنگیں، وہ تمہاری کئی منزل کی حویلیاں، اور احب الیکم من اللہ و رسولہ، ان تمام چیزوں سے زیادہ محبت اللہ کی اور اس کے رسول کی ہونا چاہیے انسان کے، تب وہ شخص مومن ہوگا. یہ 8 چیزیں. اب دیکھا جاتا ہے دنیا کے اندر، کبھی آدمی حق بات کو حق جان کر کہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ قرآن حدیث کی بات ہے، اس کو ماننا ضروری ہے، کبھی تو وہ اپنے باپ کی وجہ سے نہیں مانتا. کیا بتائیں، باپ سے مجبور ہے. کبھی بیٹا باپ سے مجبور ہوتا ہے. اور فرمایا کہ ابناؤکم، کبھی بیٹے جوان ہیں، باپ بوڑھا ہو چکا ہے، اس کے سمجھ میں ہم بات آتی ہے لیکن بیٹوں کے ڈر کی وجہ سے نہیں مانتا. بیٹے کما کر کھلاتے ہیں، میرے اخراجات پورے کرتے ہیں، کہیں گھر سے نہ نکالتے اس ڈر کی وجہ سے. اور وہ اخوانکم، کبھی آدمی اپنے بھائیوں سے ڈرتا ہے حق بات ماننے کے لیے کہ کہیں بھائی اپنا رشتہ نہ ختم کر دیں. اور وہ ازواجکم، اپنی بیویوں سے ڈرتا ہے کہ کہیں بیویاں ناراض ہو جائیں حق بات ماننے کے لیے، حق بات پر عمل کرو. ایسے گھروں کے اندر ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ بیویاں، ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، بیویاں ناراض ہوتی ہیں کہ یہ تم کیا قرآن کے اندر یہ ہے، حدیث کے اندر یہ ہے، یہ تمام باتیں کرتے، بیویاں ناراض ہوتی ہیں. ان بیویوں کی ڈر کی وجہ سے آدمی حق بات میں قبول کرے تو یہ سمجھ لیجیے کہ اس کے اندر ان چیزوں کی محبت زیادہ ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت کم ہے. اور فرمایا کہ وعشیرتکم، خاندان کے ڈر کی وجہ سے آدمی حق بات نہیں مانتا اور یہ حق بات بولتا نہیں، خاندان کے ڈر کی وجہ سے. اسے پتہ چل گیا کہ سچ کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، لیکن
خاندان کے ڈر کی وجہ سے، باپ کے ڈر کی وجہ سے، بیٹوں کے ڈر کی وجہ سے، بھائیوں کے ڈر کی وجہ سے، خاندان کے ڈر کی وجہ سے، بیویوں کے ڈر کی وجہ سے آدمی حق کو ٹھکرا دے گا۔ وَمَسَاجِدَ تَرْضَوْنَهَا، کبھی کبھی آدمی اپنے اچھے مقام کو دیکھ کر اس بات سے ڈرتا ہے کہ کہیں حق بات کا اعلان کیا گیا اور حق بات والے اعلان ہم نے کہنا شروع کر دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ گاؤں والے اتنا تنگ کریں کہ مجھے یہ حویلی چھوڑ کر کہیں جانا نہ پڑ جائے، کہیں یہ حویلی نہ چھوڑنا پڑ جائے۔ اور وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، آدمی کی اچھی بھلی دکان چل رہی ہے، اچھا بھلا کارخانہ چل رہا ہے، اور اس نے حق کو حق جان کر اور حق بات اپنے کارخانے کے اندر اپنی دکان کے اوپر بولنا شروع کر دیا، اور اگر اس کے اندر یہ ڈر پیدا ہو جائے کہ کہیں اس کی وجہ سے میری دکان بند نہ ہو جائے، کہیں اس کی وجہ سے کارخانہ نہ بند ہو جائے، حق بات میں کہنا شروع کر دوں، تو سمجھ لیجیے کہ اس کا کارخانے کی محبت، دکان کی محبت نمبر 1 پر ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت دوسرے نمبر پر۔ دعوے کرنے سے نہیں ہوتا، قرآن میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن فرقان ہے، قرآن فرق پیدا کرتا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں یا نہیں ہیں، ہم اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں، قرآن فیصلہ کرتا ہے۔ دعوے اور نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ وَمَسَاجِدَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اس کے رسول سے محبت اور وجہاد فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے یہ چیزیں تمہیں کہیں روک نہ دیں، اور اگر تم رک گئے فی سبیل فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ، تو اس دن کا انتظار کرو کہ جس دن اللہ کا عذاب آ کر تمہیں پکڑ۔ اس آیت کریمہ کے اندر ایک بہت بڑا فلسفہ چھپا ہوا ہے میرے بھائیوں، اور اللہ کا عذاب آ جائے اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے جو اللہ اس کے رسول سے زیادہ ان چیزوں سے محبت کرتے ہیں۔ کن چیزوں سے؟ جس کی فہرست اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، مال کی وجہ سے ڈرتا ہے آدمی، دولت مند ہے، پیسے والا ہے، اس بات سے ڈرتا ہے کہ کہیں حق بولا جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مال مجھ سے چھن جائے۔ صحابہ کرام نے یہ تمام چیزیں چھوڑ کر دکھائیں۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعات حضرات سنتے اور سناتے رہتے ہیں کہ جب مکہ مکرمہ میں ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا گیا، اتنا تنگ کیا، کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے اس قدر تنگ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آبائی وطن مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر جانا پڑا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوڑ کر جا رہے تھے، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، تو خانہ کعبہ کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنسو بہا رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اے کعبہ تیری شان کتنی بلند ہے، تو کتنا عالی مقام ہے اور تیرا احترام سب پر لازم ہے، اے کعبہ میں تجھے چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن کیا کریں مکے والوں نے مجھے اتنا تنگ کر رکھا ہے کہ مجھے تجھے چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کو دیکھ کر یہ بات کہتے ہوئے مکہ مکرمہ سے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں پہنچے تو وہاں مکہ مکرمہ کی ان کی بیوی تھی اور ایک چھوٹا سا بچہ تھا، تو سسرال والے ان کے کافر تھے، ایمان والے نہیں تھے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اولیاء استحب الکفر علی الایمان، اگر بھائی اور باپ بھی کفر کو پسند کرے ایمان کو چھوڑ کر تو ایسے لوگوں کو دوست نہیں بنایا جا سکتا، تو سسرال والوں کو دوست تو قطعی نہیں بنایا جا سکتا۔ سب سے بڑے رشتے کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر منقطع کر دیا کہ اپنے باپ سے اور اپنے سگے بھائیوں سے اگر وہ کفر کو پسند کریں ایمان کو چھوڑ کر تو ان سے رشتہ نہیں رکھا جا سکتا، تو پھر سسرال والوں کا کیا مقام ہوگا؟ تو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسرال والوں نے کہا کہ اگر تو محمد کے ساتھ جائے گا، اگر تو محمد کے ساتھ جائے گا تو میں اپنی بیٹی کو بھیجنے والا نہیں ہوں تیرے ساتھ۔ اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے دل کے گہرائیوں کے اندر محمد رسول اللہ کی محبت گھر کر چکی تھی،
حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو گوارا کیا. مکے والوں نے دھمکیاں دی کہ تمہارے باغات پر ہم قبضہ کر لیں گے. پیسے والے لوگ تھے. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے دولت مند تھے کہ ایک مرتبہ ان کے اونٹ کی قطار چلی تھی تو پہلا اونٹ مکے میں تھا اور آخری اونٹ بصرے میں تھا. اتنی بڑی اونٹ کی قطار, اتنے مالدار تھے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ. کوئی معمولی آدمی نہیں تھے, بہت بڑا پارٹی تھی ان کی مکہ مکرمہ کے اندر. اور مکے والوں نے دھمکیاں دی کہ اگر تو محمد کا ساتھ نہیں چھوڑے گا تو تیری یہ ساری پراپرٹی پر ہم لوگ قبضہ کر لیں گے. تیرے مکان اور کئی مکان تھے, ان مکانوں پر قبضہ کر لیں گے. اسی کو ذکر فرمائی آیت کریمہ کے اندر, وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ. تم اپنی بلڈنگوں کی وجہ سے ڈرتے ہو, اللہ اس کے رسول کی محبت, تمہاری بلڈنگوں کی محبت غالب آتی ہے اللہ اس کے رسول کی محبت میں. اور فرمایا حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو بھی گوارا کیا کہ ان کے مکانوں پر قبضہ کر لیا گیا, ان کے باغات پر قبضہ کر لیا گیا. مکہ مکرمہ کے لوگوں نے, مشرکین مکہ کے مشرکین کفار مکہ نے ان کی بیوی کو لے لیا اور بچے کو لے لیا. وہ بچہ تو اس لائق تھا کہ ان کی باپ اس کو لے کر گرے. دودھ پیتا بچہ باپ کے کوئی کام کا نہیں ہوتا, باپ سے پالنا اس کے لیے بہت محال ہے. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر, جتنی آیت کریمہ کے اندر 8 چیزیں بیان کی گئی ہیں, 8 چیزیں حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی. ان 8 چیزوں پر بیوی کو چھوڑا اور بچے کو چھوڑا. اسی آیت کریمہ کے اندر فرمایا کہ آباؤکم و ابناؤکم, چاہے تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے ہوں, اور واخوانکم یا تمہارے بھائی ہوں, وعشیرتکم یا تمہارے خاندان والے ہوں. خاندان والوں کو چھوڑا, بیویوں کو چھوڑا اور یہاں تک کہ اپنا آبائی وطن چھوڑا. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری چیزیں چھوڑ کر بارگاہ رسالت میں پہنچتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کرتے ہیں اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ, مکے والوں نے میری بیوی کو بھی لے لیا, میرے بچے کو لے لیا اور میرے مکان پر قبضہ کر لیا, میرے باغات پر قبضہ کر لیا, میری پراپرٹی کو ہڑپ کر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عبدالرحمن تم نے کیا کیا؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ, ہم اپنی بیوی کو ہم نے چھوڑنا گوارا کیا, بچے کو چھوڑنا گوارا کیا, اپنے مکان کو چھوڑنا گوارا کیا, اپنے باغات کو چھوڑنا گوارا کیا. میں نے جس بات کو چھوڑنا نہیں گوارا کیا وہ ذات ہے آپ کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام کے ایمان کا تذکرہ جب کیا جاتا ہے تو ایمان تازہ ہوتا ہے, انسان ایمان کے اندر ایک نکھار پیدا ہوتا ہے. اسی لیے صحابہ کرام کے واقعات کو گھروں کے اندر بیان کرنا چاہیے, مسجدوں میں سن کر یا گھروں کے اندر حدیث کی کتابیں لا کر بچوں کے سامنے صحابہ کرام کے واقعات کو پڑھنا چاہیے تاکہ ایمانی حرارت پیدا ہو انسان کے اندر. اور بے شمار ایسے واقعات, اتنا وقت تو نہیں ہے, میں کئی واقعات ذہن میں تھے اس وقت اس موضوع پر بیان کرنے کے لیے کہ صحابہ کرام کے سامنے جس طرح کی آزمائشیں آئیں, اس آزمائش میں ہمیشہ ایک نمبر پر اللہ اس کے رسول کی محبت رکھی. اور اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 15 ہے کتاب الایمان کے اندر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے باپ سے, اپنی ماں سے, اپنی اولاد سے اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا نہ بن جائے. اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا نہیں ہے. ایمان ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی گلے میں پہن لیا جائے بس ایمان والا ہے آدمی. ایمان ہر وقت چیک کیا جاتا ہے. جب آدمی کسوٹی پر آتا ہے, جب کوئی مثال کے طور پر آپ یہ سمجھیں, ہر موقع پر اس وقت کی حکومت حاضرہ کی طرف سے ہر موقع پر ایک گائیڈ لائن جاری کر دی جاتی ہے. یہ گائیڈ لائن کیا ہے؟ گائیڈ لائن جاری کر دی جاتی ہے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. میرے بھائیوں, جس نے بھی پوری دنیا کے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے, اس کے لیے گائیڈ لائن یہ کتاب ہے اللہ کی طرف سے جو عرش سے اتری ہے, جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتری ہے. اس گائیڈ لائن کے خلاف اگر ایمان والا اسی طرح وقت کی حکومت, ظالم حکومت کی گائیڈ لائن کو مانتا رہا اور فالو کرتا رہا, تو میں منبر رسول پر دعویٰ کرتا ہوں اس بات کو کہ یہ حکومت انسان کو کافر بنا کر چھوڑے گی. اس کے ارادے یہ ہیں کہ یہ کافر بنا کر یہ وقت کی حکومت چھوڑے گی انسان. ہر موقع پر گائیڈ لائن جاری کر دی جاتی ہے, نماز کے لیے اکٹھا نہ ہو, قربانی کے لیے اکٹھا نہ ہو,
اور یہ فلاں نہ کرو، یہ فلاں نہ کرو۔ میرے بھائیوں، اگر ایمان بچانا ہے آج کے دور میں، یہ ملک ہندوستان اس وقت کی ظالم حکومت کے دور میں دارالحرب بن چکا ہے۔ دارالحرب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس جگہ پر یا تو جنگ کرو یا وہ ملک چھوڑ کر چلے جاؤ۔ یہ دارالحرب بن چکا ہے۔ گائیڈ لائن کا فالو کرنا ہے، لیکن اس گائیڈ لائن کے خلاف نہیں۔ اس گائیڈ لائن کے خلاف جو بھی آئے گا نیت کرو انشاءاللہ، اور آج کے اس جمعے کی نماز کا خطبے میں اپنے رب سے عہد کرو کہ اس گائیڈ لائن کے خلاف کسی حکومت کی گائیڈ لائن ہمارے جوتوں کے ٹھوکر میں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ باتیں جو کڑوی ہیں، ہو سکتا ہے کہ آدمی کو برا لگے کہ کہیں پولیس کیس نہ ہو جائے اس پر بولنے کے لیے۔ الحمدللہ ہم ڈرتے نہیں ہیں۔ یہ زندگی، یہ جسم و جان اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کی امانت ہے۔ اللہ کے دین کے لیے اسے استعمال کرنا، میرے بھائیوں، اپنے نبی کی عظمت پر، اپنے نبی کی حرمت پر مر مٹنے کا جذبہ جب تک کہ مسلمان کے اندر نہ ہو، کوئی ایمان والا تو کوئی مسلمان دین پر مر مٹنے کا جذبہ نہ ہو، خالی کلمہ ہو اور خالی نام میں ٹوپی اور داڑیاں ہوں، کیا یہ اسلام ہے؟ ہر کوئی گائیڈ لائن مانی جائے گی۔ ہم جس ملک کی حکومت میں رہتے ہیں اس حکومت کی ہم قدر کرتے ہیں، گائیڈ لائن کو فالو کریں گے، لیکن یہ گائیڈ لائن جو ہمارے رب نے اتاری ہے، جو پالنہار ہے، جو پیدا کرنے والا خالق کائنات نے جو گائیڈ لائن اتاری ہے، اس گائیڈ لائن کے خلاف ہم کوئی گائیڈ لائن ماننے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بھائیو، نیت کرو اس بات کی، انشاءاللہ مردہ ہو چکی ہے یہ قوم، اور یہ آج کے دور کے یہ مولوی ایسی تقریریں کر کے آج مسلمان کے ایمان کو مجروح کر دیتے ہیں، مسلمان کے ایمان کو مردہ کرتے ہوئے چلے آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج کے دور میں یہ الفاظ بولنا ہمارے لیے مجبوری ہے۔ اگر یہ الفاظ نہ بولے جائیں تو میرے بھائیوں یہ قوم بالکل گڑھے میں جا رہی ہے، قوم گرتی ہوئی چلی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ اس وقت کی بیماری ہے، ہم اس بیماری کا انکار نہیں کرتے، لیکن اس کے پیچھے کتنی مکاری ہے مسجدوں کو بند کرنے کے لیے، اس کے پیچھے کتنی مکاری ہے جو مذہب اسلام کو تباہ و برباد کر دینے کے لیے۔ اس مکاری کو مسلمان کو سمجھنا چاہیے، اور میرے بھائیوں ہمت کرنا چاہیے کہ گائیڈ لائن کے ایک حرف کو ہمیں فالو نہیں کرنا ہے، بلکہ گائیڈ لائن جو محمد رسول اللہ پر اتری ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، اس گائیڈ لائن کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں اس گائیڈ لائن کا پالن کرنا ہے، اس کو فالو کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ جو چیز آ جائے اس کو مانتے ہی چلے جانا۔ میرے بھائیوں، جان بچانا، ہمیشہ اگر جان بچانے کی عادت آدمی کو پڑی رہی تو ایک دن ایسی ذلت اور رسوائی کی موت آتی ہے دنیا کے اندر کہ جس کو آدمی نے سوچا نہیں ہوگا۔ ذلت اور رسوائی کی موت سے بہتر یہ ہے کہ عزت کے ساتھ آدمی دنیا سے اٹھ کر چلا جائے اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرے کہ اللہ ہمیں عزت والی زندگی عطا فرما، اور جب تک زندہ رکھے عزت والی زندگی، اور جب ایمان پر خاتمہ عطا فرما کر، اور اللہ رب العالمین آخرت میں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ یہ ایک مومن کا تقاضا ہونا چاہیے، یہ ایک مومن کا عزم ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، عزم ایسا کرو تو ایمان اگر بچانا ہے اپنے ملک کے اندر، ایمان لے کر قبر کے اندر جانا ہے۔ میں نے پچھلے خطبے میں قبر کا تذکرہ کیا تھا، قبر کی آخرت کی پہلی منزل ہے، اس کے اندر یہ کہا تھا، اور اللہ رب العالمین جب بندہ سوالوں کے جواب دے دے گا، اور یا جو جواب نہیں دے پائے گا، جو منافق اور کافر ہوگا، جو جواب نہیں دے پائے گا، وہ صحیح بخاری کی روایت ہے، تو اللہ رب العالمین کے فرشتے کہیں گے لا دریت ولا تلیت، نہ تم نے جاننے کی کوشش کی اور نہ تو اللہ کی کتاب کی تلاوت کی، اس لیے ورنہ تجھے پتہ چل جائے گا، بلکہ چل جاتا کہ تیرا مالک کون ہے اور تیرا راہبر کون ہے۔ اور جب وہ جواب نہیں دے پائے گا کہ میرا رب کون ہے، میرا نبی کون ہے، تو وہ ایک بات رہے گی جو آخر میں عرض کیے دیتا ہوں کہ اگر جو جواب دے پائے گا تو اس کے بارے میں تو میں نے پچھلے خطبے میں بیان کیا تھا، لیکن جو جواب نہیں دے پائے گا تو اللہ کے حبیب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے لوہے کے ہتھوڑے سے اس کے کان پر اس زور سے مارا جائے گا کہ جس کی چیخ و پکار کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قبر انسانوں اور جناتوں کے سوا جانور بھی سنتے ہیں۔ اور کئی واقعات حدیث کے اندر ہیں کہ قبرستان کی طرف گھوڑی چلتی ہوئی چلی گئی، ایک دم سے پدک گئی، وہ قبر کے اندر جو چیخ و پکار ہوتی ہے، جب ہتھوڑے پڑتے ہیں، جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لے پاتا ہے آدمی قبر کے اندر، زندگی بھر اماموں کی تقلید کرتا رہا، زندگی بھر عالموں کی بات نبی کو چھوڑ کر مانتا رہا، زندگی بھر اپنے بڑوں کی بات مانتا رہا، باپ دادا کی بات مانتا رہا، تو قبر کے اندر اپنے نبی کو بتا دے ایسا ہو نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عمل کرے گا انسان، جو فرمایا کہ
کل امت شفاعت اور کل امت یدخلون الجنہ، میری پوری امت جنت کے اندر داخل کی جائے گی، اور لیکن سوائے اس شخص کے، الا من ابا، جو انکار کر دے جنت میں جانے سے۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ قیل ومن ابا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا، جو میری بات مانے گا، وہ جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری بات کو نہ مانا اس نے جنت سے انکار کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننا، جنت سے انکار کر دینا، وقت کی حکومت کو نبی کے خلاف نہ ماننا، جنت سے نہیں نکالا جائے گا انسان، زیادہ سے زیادہ اسے قتل کر دیا جائے گا، دنیا سے نکال دیا جائے گا، جنت سے نہیں نکالا جائے گا۔ جنت سے نکالا جائے گا جب آدمی نبی کی بات کو ٹھکرائے گا، اور یہ بارہا ہو رہا ہے میرے بھائیو، نسل کی نسل تباہ ہو رہی ہے اس 420 سے، وقت کی ظالمانہ حکومت کی وجہ سے۔ جو چھوٹے بچے جنہیں الف ب نہیں آتا تھا، آج وہ اسی جگہ پر رکے ہوئے ہیں، انہیں الف ب نہیں آتا ہے۔ اس کی وجہ سے نہ جانے کتنے فنکشن ہر جگہ آدمی اکٹھا ہو رہا ہے، مدرسے اسکول نہیں کھولے جا رہے، جس کی وجہ سے آنے والی نسل تباہ برباد ہوئی جا رہی۔ نہ قرآن کا علم آ رہا ہے، نہ حدیث کا علم آ رہا ہے، نہ دنیاوی کوئی علم آ رہا ہے۔ اس کی وجہ سے اس کے پیچھے کیا ہے میرے بھائیوں، اس کو جاننا اور اس کو پرکھنا ضروری ہے، اس کے پیچھے ہے کیا۔ ان تمام چیزوں کو آخری بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں، قرآن اور سنت کو فالو کرنا ہے، اس کے مطابق اگر وقت کی حکومت کا جو گائیڈ لائن آئے گی اس کو ہم مانیں گے، اور اگر قرآن کے خلاف کوئی گائیڈ لائن آئی تو ہر کی میں تو ممبر رسول پر دعویٰ کرتا ہوں، اپنے سینے پر ہاتھ رکھے کہ میں نہیں مانوں گا، قطعی نہیں مانیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو باتیں کہیں سنی گئی ہیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ یا رب العالمین ہم سب کو اپنی اور اپنے رسول کی سچی پکی محبت نصیب فرما، اپنی اور اپنے رسول کی سچی پکی اطاعت نصیب فرما۔ یا رب العالمین ہمیں کامل ایمان کی باتیں جو ممبر پر میں نے کہی، اللہ رب العالمین سب سے پہلے ہمارے ایمان کو کامل بنا دیجیے، تمام لوگوں کے ایمان کو کامل بنا دیجیے۔ یا رب العالمین شیطان کے فریب سے، لوگوں کے فریب سے پوری امت کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین ہمیں جو بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں سب کو شفا ولی نصیب فرما۔ یا رب العالمین جو قرض دار ہیں اللہ ان کے قرضے کی ادائیگی کی غیر سے عطا فرما۔ یا میرے مولا کرم کی نگاہ سے اس امت کو دیکھ لیجیے، رحم کی نگاہ سے اس امت کو دیکھ لیجیے۔ یا رب العالمین صحابہ کرام کے ایمان کی کوئی جھلک، کوئی ذرہ اللہ ہم سب کو عطا فرما دیجیے۔ یا رب العالمین صحابہ کرام نے دین کے لیے جس طرح سے قربانیاں دی ہیں، یا رب العالمین ان قربانیوں کا کوئی ذرہ اللہ ہم سب کو عطا فرما دیجیے، اپنے کرم سے قبول فرما لیجیے۔ ہم سب کی جائز تمناؤں کو، جائز ضروریاتوں کو پوری فرما دیجیے، جائز مقاصد کو پوری فرما دیجیے۔ یا رب العالمین ہم سب آپ کے در کے بھکاری ہیں، یا رب العالمین ہمیں بھیک میں اچھا ایمان اور قوی ایمان کا فرما دیجیے، اپنے کرم سے قبول فرما دیجیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم عباد اللہ رحمہ اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان